الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام طحاوی رحمہ اللہ اپنی کتاب عقیدۃ الطحاویہ کے اندر کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی صفات کو بیان کرتے ہوئے، قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قدیم ہے جس کی کوئی ابتدا نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ایسا دوام پایا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس کی شرح میں ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے جو باتیں نقل کی ہیں، جو باتیں ذکر کی ہیں، ان باتوں کو اگر پوائنٹ ٹو پوائنٹ ہم اخذ کرنا چاہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کے قول قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا کا معنی کیا ہے۔ لہذا سب سے پہلے اس کلمے کے معنی پر گفتگو ہوگی۔ دوسرا پوائنٹ، قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، متکلمین نے، فلاسفہ نے قدیم کو، دائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات میں شمار کیا ہے، لہذا ان کے اس فعل کی یا پھر قدیم اور دائم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت ماننا، اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ صفت ہے کہ نہیں۔ اور شروع میں جب امام طحاوی رحمہ اللہ کی سوانح حیات پڑھائی جا رہی تھی، ان کی کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی، تو ایک عنوان قائم کیا گیا تھا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ کی کتاب العقیدۃ الطحاویہ پر چند ملاحظات۔ ان ملاحظات میں سے ایک ملاحظہ یہ بھی تھا کہ بعض ایسی صفات کی نسبت اور اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی ہے جس صفت کا ثبوت شریعت سے نہیں ہے، نصوص سے نہیں ہے، اور مثال دی گئی تھی یہی قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا کی۔ آپ لوگوں کے ذہن میں بات ہے کچھ؟ جی، تو سب سے پہلے معنی دیکھتے ہیں کہ امام طحاوی رحمہ اللہ اہل سنت والجماعت کے عقیدہ کی تقریر اور اثبات کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے تئیں کیا ہے۔ کہتے ہیں قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا۔ اس کا معنی بتلاتے ہوئے شارح یعنی ابن ابی العز الحنفی کہتے ہیں، قال اللہ تعالی هو الاول والآخر، وقال صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء۔ پھر کہتے ہیں فقول الشیخ قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتہا ہوا معنی اسمہ الاول والآخر۔ معنی سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول هو الاول والآخر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء، یہی معنی ہے در حقیقت قدیم کا، قدیم اور دائم کا۔ قدیم کا معنی ہے اول، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ثابت کیا ہے هو الاول، اور دائم کا معنی هو الآخر، اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ثابت کیا ہے۔ سمجھے نا شباب؟ اول کا مطلب ابھی اس کی شرح آ رہی ہے۔ اول کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے وہی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، آپ سب سے پہلے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں۔ سمجھ رہے نا؟ پھر کہا وانت الآخر، آپ سب سے اخیر میں ہو، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں۔ لفظ قدیم کا معنی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے نصوص سے ثابت کر دیا، هو الاول والآخر کا جو معنی ہے وہی قدیم اور دائم کا معنی ہے۔ لیکن لفظ قدیم در حقیقت یہ نسبی چیز ہے،
کسی چیز کا جدید ہونا، کسی چیز کا پرانا ہو جانا، قدیم ہو جانا، یہ نسبی چیز ہے۔ نسبتاً کوئی چیز قدیم ہوتی ہے، کوئی چیز جدید ہوتی ہے نا؟ ہاں شباب، جیسے اگر آفاق صاحب آپ سے سوال کیا جائے کہ آپ صفا شریعت کالج میں پڑھتے ہو، آپ قدیم ہو کہ جدید ہو؟ آپ کا جواب کیا ہوگا؟ قدیم۔ اچھا، اگر مجھ سے موازنہ کیا جائے کہ خالد صاحب اور آفاق صاحب، آپ دونوں میں سے صفا شریعت کالج میں پڑھنے کے اعتبار سے قدیم کون ہے اور جدید کون ہے؟ تو میں قدیم ٹھہروں گا، اور آفاق صاحب جو ابھی تک اپنے آپ کو قدیم کہہ رہے تھے وہ جدید ٹھہریں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہی نسبی چیز ہے۔ اب سمجھ آئی نسبت کا مطلب؟ تو کوئی بھی چیز نہ قدیم ہوتی ہے نہ جدید ہوتی ہے۔ جب اس چیز کا کمپیریزن کسی دوسرے چیز سے کیا جاتا ہے تب سمجھ میں آتا ہے کہ وہ چیز جدید ہے یا قدیم ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ قدیم کا مطلب هو المتقدم علی غیری۔ یہ کیا ہو رہا ہے یار؟ قدیم کا معنی ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے اول اور آخر بتلایا۔ قدیم اور دائم کا یہ معنی ہم سمجھ چکے اور اس کے اوپر دلیلیں بھی لے چکے۔ ایک تیسری حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء قبلہ، اللہ تبارک و تعالی سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے۔ یہی اول کا معنی ہے۔ اور جب ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ قدیم ہے، یا امام طحاوی رحمہ اللہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نسبت قدم کی کہا کہ قدیم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں پر متقدم ہے۔ کوئی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر متقدم اور سابق نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا؟ یہاں تک کہ عدم بھی، کیونکہ عدم اور وجود یہ دو چیزیں ہیں۔ کائنات میں جتنی ساری چیزیں ہیں گرچہ بہت قدیم ہیں، لیکن عدم، کوئی زمانہ ایسا تھا کہ یہ ساری چیزیں معدوم تھیں، لہذا عدم ساری چیزوں سے قدیم ہے۔ سمجھے؟ اس زمین کو بنے ہوئے کتنے سال ہو گئے ہوں گے؟ جس زمین پہ ہم لوگ رہ رہے ہیں، جس گیلیکسی پہ، قدیم ہے کہ جدید ہے؟ قدیم ہے، لیکن یہ بھی جدید ہو سکتا ہے۔ کیسے؟ جب ہم اس گیلیکسی کا موازنہ کریں گے، اس گیلیکسی کے وجود کا کمپیریزن کریں گے اس گیلیکسی کے عدم سے، یعنی اس زمانے سے جب گیلیکسی تھی ہی نہیں، تو یہ گیلیکسی جدید ہوگی کہ قدیم؟ تو جتنی ساری چیزیں ہیں، جو بھی موجودات ہیں، ان ساری چیزوں سے پہلے عدم موجود تھا، یعنی ساری چیزوں پر عدم سابق ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، گرچہ ہم اسے قدیم سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں خبر دے رہے ہیں، لیکن وہ ایسی قدامت ہے جس سے پہلے عدم سابق نہیں ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اب کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ بھائی جیسے ایک انسان ہے، ہم انسان ہیں، چھوٹے تھے، پھر تھوڑے سے بڑے ہوئے، اس کے بعد شادی ہوئی، پھر بچے ہوئے، پھر اس کے بعد بوڑھے ہوئے، مر گئے۔ یہ انسان کی کہانی ہے۔ کوئی ایک زمانہ ایسا رہا ہوگا کہ ہمارا وجود نہیں تھا، رہا ہوگا کہ نہیں؟ ہماری پیدائش سے پہلے، رحم مادر میں ہماری پرورش سے پہلے ہمارا وجود نہیں تھا، نہیں تھا نا؟
اب ہمارا وجود ہے لیکن اس سے پہلے ہم معدوم تھے. اچھا، تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم نے بذات خود اپنی تخلیق نہیں کی ہے، کیونکہ جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہونا چاہیے یا نہیں؟ جتنے بھی موجودات ہیں ان کا کوئی نہ کوئی موجد ہونا چاہیے. اچھا، ہم موجود ہیں، ہمارا کوئی نہ کوئی موجد ہوگا. ہم اپنے جو بھی موجود ہے وہ اپنا ایجاد بذات خود نہیں کر سکتا کہ کر سکتا ہے. ٹھیک، تو ہم موجود ہیں، ہمارا کوئی موجد ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو موجد ہے کیا اس کا بھی کوئی موجد ہے؟ ہاں شباب، موجد ہو سکتا ہے لیکن اخیر میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہی ساری چیزوں کی موجد ہے. مثال کے طور پہ جس موبائل کا آپ استعمال کر رہے ہیں، موبائل موجودات میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ موبائل بہت سارے پارٹ اور پرزوں سے مل کر کے بنا ہے. ان پارٹ پرزوں کا کوئی موجد ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا؟ ان پارٹ پرزوں کا کوئی موجد ہے، کوئی اس کو استعمال کرنے والا ہے. پھر موبائل کو جوڑنے والا، پارٹ پرزوں کو جوڑ کر کے موبائل بنانے والا ایک انسان ہے. موبائل کا موجد انسان کا موجد کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. لہذا جب ایجاد کا سلسلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچے گا تو اب اس کے آگے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی موجد ہے کہ نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، یعنی هو الاول، اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، فلیس قبلک شیء. سمجھ میں آئی بات؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کا موجد کیوں ہے؟ کیونکہ فلیس قبلک شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایجاد کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو موجود بنائے. سمجھ گئے نا شباب؟ اور در حقیقت یہ چیز قدیم بلا ابتدا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول هو الاول اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، یہ رد ہے دہریوں پہ، آج کے زمانے کے ملحدین پہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے. اور اسی کا تذکرہ کیا ہے ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ نے کہ ذرا ان لوگوں سے سوال کیا جائے گا، دہریوں سے، ملحدین سے، کہ یہ بتلاؤ تم آج اتنے لمبے چوڑے ہو، اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، کیا تمہارا وجود آٹومیٹکلی ہو گیا یا کوئی تمہارا موجد ہے؟ یا یہ زمین جس کو تم نیچر اور فطرت بتلاتے ہو اس کا کوئی موجد ہے کہ نہیں ہے؟ جواب یہ ہوگا کہ ہاں اس کا کوئی موجد ہے. کون موجد ہے؟ فلاں موجد ہے. اس کا موجد کون ہے؟ فلاں ہے. اس کا موجد کون ہے؟ کوئی نہ کوئی ذات ہوگی جو ان ساری چیزوں کا ایجاد کرنے والی ہے نا. اور اسی ذات کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات معدوم بھی نہیں ہے. اب ہم اگر اپنے عقل کا استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز جو موجود ہوتی ہے عدم اس سے سابق ہوتی ہے، پہلے وہ چیز معدوم ہوتی ہے پھر اس کا وجود ہوتا ہے، ایسے ہی ہم خالق کے بارے میں تصور کریں تو یہاں ہمارے عقل کی غلطی ہے کہ ہم ایک خالق کو مخلوق پر قیاس کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ آتے ہیں دوسرے نقطے پہ کہ اہل سنت والجماعت کا اعتقاد کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولیت اور ازلیت کے بارے میں. اہل سنت والجماعت کا اعتقاد بالکل واضح ہے کہ اس کون کا رب، اس کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہی تنہا ہے، وہی اس کون میں تصرف کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کی انتہا نہیں ہوگی. یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کی اپنی صفت کے بارے میں کہا، کلام کے بارے میں کہا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي، کہ اگر آپ کہہ دیجئے
دنیا میں جتنے سمندر پائے جاتے ہیں ان کی روشنائی بنا لی جائے، جتنے شجر پائے جاتے ہیں، جتنے پودے بنا لیا جائے، ان کا قلم بنا لیا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلمات کو لکھا جائے تو روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی سوکھ جائے گا اور پیڑ پودے ختم ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کا انتہا نہیں ہو سکتا۔ کیوں کلمات کا انتہا نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، ازلی ہے، کبھی اس کو فنا نہیں آنے والی۔ سمجھ گئے نا؟ لہذا جب ہم مومنین اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے اس کون کا، اس کائنات کا، تو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم یوں ہی عبث نہیں پیدا کیے گئے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا کسی خاص مقصد کے تحت، اور وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہم پہچانیں اور اس کے انعامات کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اور ہر ایک انسان جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کے اوپر حقوق ہیں ان حقوق کو جانے۔ یہ ہو گیا اہل سنت والجماعت کا اعتقاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدامت کے بارے میں اور پھر دائمیت کے بارے میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ رہے گا، کبھی اس کو فنا لاحق نہیں ہو سکتی۔ تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ متکلمین نے یا فلاسفہ نے، اہل سنت والجماعت کے بعض مخالفین نے لفظ قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفت شمار کیا ہے۔ لہذا اس کی حقیقت کیا ہے؟ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں، ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ، وقد ادخل المتکلمون فی اسماء اللہ تعالی القدیم ولیس ہوا من الاسماء الحسنى۔ کہتے ہیں کہ بعض متکلمین نے قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم گردانا ہے، حالانکہ حقیقت بالکل اس کے خلاف ہے، کیونکہ قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء ہیں، جو اوصاف ہیں، ان کا دار و مدار توقیف پر ہے، یعنی شریعت پر ہے۔ شریعت جس اسم کو ثابت کرے گی، جس صفت کو ثابت کرے گی، ہم اسی صفت کو تسلیم کریں گے اور اسی اسم کو تسلیم کریں گے۔ اور قدیم کے بارے میں شریعت بالکل سکوت اختیار کیے ہوئے ہے، لہذا ہم اپنی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی نام کو جوڑ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ قدیم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم ہے۔ اسی کی تردید کرتے ہوئے کہتے ہیں وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فَإِنَّ الْقَدِيمَ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ الَّتِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ هُوَ الْمُتَقَدِّمُ عَلَى غَيْرِهِ فَيُقَالُ هَذَا قَدِيمٌ لِلْعَتِيقِ وَهَذَا حَدِيثٌ لِلْجَدِيدِ۔ اس کا بیان اوپر گزر چکا ہے کہ قدیم اور جدید یہ نسبی چیز ہے، کوئی بھی چیز بذات خود نہ تو قدیم ہوتی ہے نہ تو جدید ہوتی ہے، جب اس کا کمپریزن ہوتا ہے، اس کا موازنہ ہوتا ہے دوسری چیز سے، تب ایک چیز کی قدامت یا پھر اس چیز کی جدیدیت ہمارے سامنے نکل کر کے آتی ہے۔ سمجھ گئے نا شباب؟ اس کے بعد کہتے ہیں وَأَمَّا إِدْخَالُ الْقَدِيمِ فِي أَسْمَاءِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْكَلَامِ، کہ جو متکلمین ہیں، یعنی جو لوگ عقیدہ کو بھی اپنے عقل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں اپنے عقل کی دخل اندازی دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے باب میں بھی عقل سے کام لیتے ہیں، وہ لوگ قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم گردانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ كَثِيرٌ مِّنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ، علماء متقدمین میں سے اور علماء متاخرین میں سے اہل سنت والجماعت کے جو علماء ہیں ان لوگوں نے تردید کی ہے ایسے لوگوں کی جو لوگ قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک اسم مانتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ تعالی، جن لوگوں نے تردید کی ہے متکلمین پر قدیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرداننے کے باب میں، ان میں سے ایک مشہور شخصیت ابن حزم الظاہری رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب یہیں پہ قدیم بلا ابتدا دائم بلا انتہا کا درس ختم ہو رہا ہے۔ کل انشاءاللہ امام تحوی رحمہ اللہ کے قول لا یفنا ولا یبید کی شرح آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔